بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروفیسر خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جاتے جاتے عمران خان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک گئے۔ جنرل باجوہ جن پر بہت الزام لگے، انہیں غدار کہا گیا، انہیں میر جعفر میر صادق کہا گیا، لیکن وہ خاموش رہے اور ان کا کوئی اس طرح براہ راست کانفلکٹ والا بیان سامنے نہیں آیا۔ پہلی بار اب جب کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ کچھ باتوں پر کھل کر بول رہے ہیں، ان کی باتوں پر بہت سے پازیٹیو نیگیٹو تبصرے تجزیے آ رہے ہیں، تو یہ ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جو بھی بیانیہ اپنایا، وہ بیانیہ جو ہے وہ جھوٹا تھا، جعلی تھا، اور اس بیانیے سے عوام کو ہجان میں مبتلا کیا گیا، اور اب اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملکی مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ فوج کے بارے میں یہ بات بالکل 16 سچ ہے کہ فوج کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ فوج کے اوپر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کا ہے، جس کا باجوہ صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت گزشتہ سال فروری میں چھوڑ دی تھی، تو اس پر بات کریں گے جو کچھ انہوں نے کہا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بیان عمران خان کا بھی سامنے آ گیا جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پر خود کو صدر پاکستان سے رابطے میں بتایا، اور کہا جی کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے عارف علوی ان سے رابطے میں، چونکہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں تو وہ مجھ سے مشاورت کریں گے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آرمی چیف کی تعیناتی یا اس کی سمری کے حوالے سے کوئی تبادلہ خیال کرے؟ عمران خان کا کلیم یہ ہے کہ چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں تو عارف علوی پابند ہے ان کے ساتھ مشاورت کے، اور یہی وہ عمران خان ہیں جو یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ نواز شریف وہ جو 3 بار اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے بقول یہ غیر آئینی کام تھا، اور یہ بات انہوں نے اپنے کئی جلسوں میں اور لانگ مارچ کے دوران کاروان جو ان کے چل رہے تھے اس میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہی۔ تو خان صاحب کا یہ بڑا سیدھا سیدھا فنڈا ہے، بڑا سیدھا سیدھا فارمولا ہے کہ جو میں کہوں وہ سچ ہے اور باقی جو ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہی سچائی ہے، وہی حقیقت ہے، جو میں کہوں وہ درست ہے، اور جو دوسرے کرے وہ غلط ہے، وہ چاہے وہ جمہوری ہو، وہ نظریاتی ہو، وہ کچھ بھی ہو، ان کا دین اسلام ہر چیز جو ہے اس کے اوپر خاصا سوالیہ نشان اٹھاتے رہے اور اٹھاتے ہیں۔ تو خان صاحب کے کا اب بھی آرمی چیف کی سمری آنے کے باوجود عمران خان جو ہے وہ انسسٹ یہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا، وہ یہ رول لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب اس بات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر وہ آرمی چیف کی سمری پہ صدر مملکت سائن کر دیتے ہیں تو عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرے سے مشورہ ہوتا تو میں نے اوکے کر دیا۔ تو یہ وہ گڈ جیسچر دینا چاہتے ہیں آنے والے آرمی چیف کو، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگر عارف علوی انکار کر دے، صدر دستخط کرنے سے انکار کر دے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اپنی پارٹی کو یہ نظریہ یا یہ بیانیہ سیل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور ہم نے جو ہے وہ نہیں ہونے دیا یہ کام۔ تو یہ خاص جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ اب ان کے ڈبل گیم اس طرح ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے انہوں نے پوری بدل دی ہے، سارے ہیڈ بدل دیے ہیں، اور بڑی تبدیلیاں لے کے آئی پی ٹی اپنی سوشل میڈیا ٹیم میں، اور اب لگتا ہے کہ جو پچھلا سارا جنہوں نے آرمی چیف، فوج اور اداروں کے اوپر بیشنگ کی، وہ ساری ٹیم جو ہے وہ سارا مائنڈ سیٹ جن کو تیار کیا گیا تھا، جن کو فیڈ کیا گیا تھا، جن کی برین واشنگ کی گئی تھی، جو دن رات فوج کو گالیاں نکالتے تھے، اب ان کو ذرا سائڈ لائن کر دیا گیا۔ آنے والے آرمی چیف کے ساتھ عمران خان اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے انہوں نے ابھی سے کہتے ہیں کہانی پاتی ہے، تو انہوں نے کہانی ڈال دی ہے۔ عمران خان پہ خودکش حملے کا خدشہ ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ لانگ مارچ اگر وہ کرتے ہیں 26 نومبر کو تو پھر کوئی بھی ان کے اوپر سیاسی خودکش حملہ کر سکتا ہے۔ لیٹر جاری کیا وزارت داخلہ نے باقاعدہ، یہ تھریٹ جاری ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی جان کے در پہ ہیں، اور ممکن ان کے اوپر ایک اور سیاسی خودکش حملہ کیا جائے۔ سیاسی سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا وزیر آباد میں ان پہ اٹیک ہوا تھا اس حملے کے شواہد اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعی کوئی عمران خان کی جان لینے کے در پہ تھا، تو اس کو ذرا سیاسی رنگ دے کر سیاسی خودکش حملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب جو تھریڈ آیا یہ سیاسی سے زیادہ
जेन्युइन थ्रेट है, वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया। और दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस ने फैसला किया कि 29 नवंबर को फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। 26 नवंबर को फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो अभी भी लॉन्ग मार्च के हवाले से ये मामला चल रहा है, मैच फंसा हुआ है। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए सलाह मशवरे हो रहे, समरी पहुंच गई है और कहने वाले कहते हैं कि मैच नहीं हुआ, जो मैंने खबर दी थी कि इसमें अभी भी फैसला हो रहा है। जो अभी इतलात हैं कंफर्म नहीं है, कुछ मुख्तलिफ क्वार्टर के लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। वैसे तो शहबाज शरीफ मशवरे कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों से, और वो जो इत्माम हुज्जत होती है वो तो पूरा करना ही करना उन्होंने, तो वो कर रहे हैं। वो आज शायद ये ना हो कि कल की तरह आज भी वो रात को अनाउंस कर दें। लेकिन क्या ये किया जाता है कि वो जुमेरात को या जुमे को उसको अनाउंस करेंगे और तुर्की के दौरे पर जाने से पहले बता देंगे कि कौन इस मुल्क का नया आर्मी चीफ होगा और कौन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ होगा। अब यहाँ पे मैच पड़ा हुआ है, अब बराबर की गेम है। यहाँ ये कुछ कहने वाले कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ लगाया जा सकता है। उनके साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये दोनों में टाई है। और आर्मी चीफ के लिए जो है वो नाम जो है वो कुछ लोग पहले जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं, अभी वो हाफिज आसिम मुनीर जो है फेवरेट है। लेकिन अभी कुछ लोग कहते हैं कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल आमर के दरमियान ये टाई है, इनमें से कौन आर्मी चीफ होगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो है वो माइंड सेट अप्लाई किया जा रहा है। यानी जो भी इसके पीछे लोग हैं, बहुत से लोगों ने इतराज किया कि आपने कैसे वो कह दिया कि जरदारी साहब की मुलाकात के बाद जो है वो समरी आई और जरदारी साहब ने कोई रोल प्ले किया। तो अगर आप पाकिस्तान की सियासत के थोड़े से भी तालिब इल्म है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तकर्री, कोई भी अपॉइंटमेंट जो होती है वो मेरिट पे कह लें या सियासी मफादात को बलाए ताक रख के नहीं हो सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सोचे कि जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरिट पे लोग आ जाए और मेरे से कोई मेरा मुखालिफ भी है या मेरे से लगती है तब भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ना ही किसी ऐसे शख्स को ऊपर लाया जाता है जिसके साथ बिल्कुल हेड ऑन होकर चला जा सके। तो ये बड़ा नामुमकिन सा केस है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के जो सब्दी है वो गवर्नर लगे हैं। वो कहा कि गवर्नर लगे हैं, वो लगे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान के जो सब्दी, उनका नाम है हाजी गुलाम अली। उन्होंने अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपने सब्दी को गवर्नर बनवाने में कामयाब हुए, इसके पीछे भी एक कहानी है। और वो कहानी ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने मियाँ इफ्तिखार का नाम फाइनल किया हुआ था और वो एनपी के रहनुमा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं थी कि उनको भी कुछ सीनियर ओहदा दिया जाएगा। तो मौजूदा सेटअप में उनको चूंकि कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला, प्रोबेबली ये सोचा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी की गैरत आके इस्तीफा दे देगा या उसके खिलाफ कोई देर के माद आएगी उसको हटा देगा तो मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें अभी वक्त है, या वो अभी सदर आरिफ अलवी खुद को आइन और कानून की पासदारी का दावा करके वो अपने ओहदे पर मौजूद है। तो उनको अभी फिलहाल नहीं हटाया जा रहा। तो फिर बदले में फजलुर रहमान क्लेम कर रहे थे कि मुझे फिर गवर्नर ही दे दे मेरे फैमिली में। तो मेरा ख्याल उनको शायद इसलिए गवर्नर उनको ओहदा दे दिया गया उनकी जमात को, क्योंकि ये उनकी जमात के रुकन है हाजी गुलाम अली। तो मौलाना फजलुर रहमान को भी जो है ना इक़्तिदार में समझने की एक हिस्सा शेयरिंग उनकी भी आ गई है, इत्तेहादी जमातें हैं तो उनका ये क्लेम बनता है कि उनको भी यकीनी तौर पर इक़्तिदार में शेयर दिया जाए। तो ये कुछ सीधा सीधा खबर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और खबर है इमरान खान साहब की हवाले से, और वो है तोशाखाना में इमरान खान की जो नाहली है उसके खिलाफ दरखास्त पर फुल बेंच बना दिया गया। और इस फुल बेंच में जो ये लाहौर हाई कोर्ट में केस है और इसमें 3 रुकनी बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस आबद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद शामिल है और चीफ जस्टिस लाहौर जो है वो इसको अमीर भट्टी ये इस बेंच के सरबराह है। बड़ी खबर है आर्मी चीफ खबर जो बाजवा का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि सियासत में फौज की मुदाखलत गैर आईनी है और गुज़श्ता साल फरवरी में ही फौज ने फैसला कर लिया था कि फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो अगर फौज ने गुज़श्ता साल फरवरी में इस बात का फैसला कर लिया था तो इसका मतलब ये कि फिर वो कहने वाले फिर सही कहते हैं कि ये नवाज शरीफ के बयानिए की जीत है और नवाज शरीफ ने ही मुतालबा किया था और उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे और ये पीडीएम की जमातें थी जो गुज़श्ता साल
اگر آپ اس کو ریمائنڈ کریں تو یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ فوج خود کو سیاست سے دور کرے. اور مولانا فضل الرحمان نے جو دو لانگ مارچ کیے اور اسلام آباد تک وہ پہنچے، ان دونوں میں یہ وہاں مطالبہ تھا کہ فوج خود کو سیاست سے علیحدہ کرے اور پھر وہ جو ہے باقی کے معاملات کو دیکھ لیں گے. تو ان دو لانگ مارچوں کا میں فضل الرحمان جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے. ان لانگ مارچ کے میں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی ان کے ساتھ وہ یہی تھی کہ فوج ان کو سیاست سے علیحدہ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس عمل کو، اس پروسیس کو مکمل ہونے میں تقریباً سال 1.5 سال لگ گئے. کیونکہ پھر ایک سال کے بعد یا ایک سال فوج کے سیاست سے لا تعلق رہنے کے بعد شاید سیاستدانوں کو یا پی ڈی ایم والوں کو یہ یقین آیا ہوگا کہ فوج واقعی خود کو سیاست سے ڈسٹنس کر چکی ہے. اس کے بعد تحریک اعتماد لائی گئی. تو پہلے ایک بایو صاحب کا خطاب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور ان باتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جواب دینے کے بڑے مواقع تھے اور وسائل بھی تھے، لیکن میں نے تحمل اور برداشت سے کام لیا. فوج نے حوصلے سے وہ کیا ہے، مظاہرہ کیا، لیکن صبر کی ایک حد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ افراد اور پارٹی آتی جاتی رہتی ہے اور فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے. پھر انہوں نے 71 کی جنگ کا حوالہ دیا، 71 کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ہے اس میں سیاسی معاملہ تھا اور سیاستدانوں کی ناکامی تھی، فوج کی ناکامی نہیں تھی. جو 71 کا سقوط ڈھاکہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں بھی اب یہ چونکہ اس کی جو اس بیانیے کی جو سیدھا سیدھا یعنی ذمہ دار ہے وہ پھر پیپل پارٹی ہے. کیونکہ 71 میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور پھر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے. اور اس وقت یہ تنازع تھا کہ شیخ مجیب یا بھٹو میں سے کون پرائم منسٹر ہوگا. شیخ مجیب کی سیٹیں بھٹو سے زیادہ تھی، تو اس وقت سیاسی معاملہ سیٹل نہیں ہو سکا اور پھر یہ پاکستان کی علیحدگی کا واقعہ وقوع پذیر ہوا. تو یہ اس کو یعنی 50 سال بعد بھی آج ہم اس بات پر کھڑے ہیں اور اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار کون ہے. زیادہ تر لوگ فوج کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. فوج نے جو کچھ بنگلہ دیش میں کیا اس ایکٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوکل بنگالی ہیں ان کے اندر اس طرح کا یعنی ریئیکشن کریٹ کیا گیا جو کہ جس کی وجہ سے وہ پھر بنگلہ دیش وجود میں ہے اور پاکستان سے وہ علیحدہ ہو گئے. لیکن فوج نے اس کو سیاسی ناکامی قرار دیا اور کہا کہ فوج کی سیاسی ناکامی کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک حد تک یہ الزام دیا جا سکتا ہے کہ سیاستدانوں نے فوج کو اگر بھیجا بنگلہ دیش کے اندر تو اس وقت تو سیاستدان کوئی بھی حکومت میں نہیں تھے، جنرل یحییٰ تھے جہاں حکومت میں. تو یہ 71 کا سانحہ ہوا تھا اور فوج کو وہاں بھیجنے اور وہاں پہ فوجی تعیناتی کرنے اور فوج ریئیکشن، یہ سارا فوج کے اوپر الزام آتا ہے. لیکن چونکہ اب فوج اتنے عرصے بعد اگر خود کو سیاست سے لا تعلق ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کو لوگ ویلکم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ایک ادارے نے یہ سبق سیکھا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی غلطیاں نہیں مانی. انہیں ماننا چاہیے کہ 2018 کا الیکشن جس میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ فوج نے بٹھایا تھا، دھاندلی کی تھی فوج نے کی تھی. وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ یعنی فوج یہ خود کہے کہ جی نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فوج خود کہے جی ہم نے بلا جواز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو یا باقی کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ یعنی ان کے خلاف انتخابی کارروائیاں کی یا ان کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کی یا پاپولر سیاست کو دفن کرنے کی کوشش کی. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اس بات کو یعنی ان لفظوں کے اندر بیان کر سکے. ہاں جو کر سکتے ہیں بھائی صاحب انہوں نے کر دیا اور یہ بات مان لی کہ گزشتہ سال فروری سے پہلے فوج سیاست کے اندر انوالو تھی. اب اگر انہوں نے یہ بات کو مان لیا تو پھر جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں وہ پھر ظاہر اس کو انہوں نے اون کر لیا. اب اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ عمران خان کے ساتھ ان کی ایک ایسی افیلیشن رہی ہے جس میں لگتا ہے کہ ان کو ذاتی طور پر بہت رنج پہنچا ہے. پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے میں، لانے میں، کامیاب کرنے میں باجوہ صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. تو ان کو ایک تکلیف بھی ہے. تو ان کی جو تقریر تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ اندرونی کرب کا ایک اظہار بھی تھی کہ ہم نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور آپ کو اقتدار میں لے کر آئے، آپ کے لیے ہم نے اوروں کے غیروں کے بول سہے، ستم سہے، لیکن آپ نے پھر اس کے بعد ہمیں غدار اور اس قسم کے جو بیانیے اپنائے یہ درست نہیں ہے. اور اس لیے ہم نے پھر سوچا کہ جن کو ہم پالتے پوستے یا لے کر آتے ہیں وہ اگر اس طرح کے رزلٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے، سیاست سے خود کو باہر رکھا جائے.
تو جاتے جاتے جو انہوں نے تقریر کی، اس بات کے باوجود کہ انہوں نے خود کو غیر سیاسی کہا، ایک سیاسی انہوں نے جو سبجیکٹ چھیڑا، اس کی وجہ سے وہ خاصے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یوم شہداء کی تقریب تھی یہ، اور دفاع پاکستان کی تقریب تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا، لیکن چونکہ ان کا الوداعی خطاب تھا اور انہوں نے فوج کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ فوج کے اوپر تنقید جو کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے ناشائستہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو تنقید تو ایسی ہوتی ہے، تنقید کے لیے شائستہ الفاظ کون استعمال کر سکتا ہے؟ گالم گلوچ بھی ایسی ہوتی ہے، تنقید سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، غصہ زیادہ ہو تو لوگ پھر تنقید کو چھوڑ کے پرسنل ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ اب اس میں شائستگی کا انداز رکھنا بڑا مشکل ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر فوج، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر عمران خان کو ڈے ون سے روکا جاتا کیونکہ وہ فوج کے کہنے سننے میں تھے، تو ان کی حدود و قیود طے کر دی جاتی، یا ان کو یہ سمجھا دیا جاتا کہ آپ نے یہ والی لائن کراس نہیں کرنی، اس سے فوج جیسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، تو شاید زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دی گئی، اور اب بھی دی جا رہی ہے، ابھی باجوہ صاحب انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی قوم کے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ اب وہ فوج کی محنت سے ان کی دانستہ نہ دانستہ کچھ بھی کہہ لیں، کل تک عمران خان صاحب کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا، ان کے پاس ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے، لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک اچھی یعنی پبلک میں ان کی ایک وہ کہتے ہیں نیوسنس ویلیو ہے، اور وہ ایک پاپولر سیاست کر رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ پبلک کے اندر ایکسیپٹ ہو رہا ہے، اور وہ لیکن ان کا جو گورننگ کا جو انداز ہے، یہ جو گورننس وہ کر چکے ہیں، وہ فیلئر ہے ان کا، تو اس کی وجہ سے انہیں اب پرابلم ہے، اور انہیں اس بات کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کون سا فوج کے پاس الیکشن جیتنا ہے، اور میں نے کون سا اپنے کرپشن کیس معاف کرا رہے ہیں، حالانکہ 2018 میں وہ فوج کی مدد کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، ورنہ باجوہ صاحب کہہ دیتے کہ ہم 2018 سے پہلے نیوٹرل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب 2018 کی غلطیاں انہوں نے تسلیم کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس کا بہانہ بنا کے کسی کو سلیکٹڈ حکومت کہا گیا، اور پھر ایک جمہوری عمل ہوا جس میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کو پھر امپورٹڈ حکومت کہا گیا۔ تو جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کو اپنے اندر شکست کا جو حوصلہ برداشت کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارتی جماعت وہ ہم پہ الزام لگاتی ہے اور اس لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ بات دیکھیں، فوج کا جو 50 سال کا بیگج ہے وہ اکیلے باجوہ صاحب آف لوڈ نہیں کر سکتے۔ جو غلطیاں مشرف کر گئے، جو غلطیاں ضیاء الحق کر گئے، جو غلطیاں ان سے پہلے یحییٰ کر گئے، جو ان سے پہلے جنرل ایوب کر گئے، مشرف کر گئے، کیا نہیں کر گئے، اور پھر خود جنرل باجوہ کے دور میں جو غلطیاں ہوئی، وہ ساری غلطیاں جنرل باجوہ اپنے اوپر لے کر اس چیز کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہی کر سکتے تھے کہ خود کو انہوں نے، یعنی کسی جرنیل نے اگر 50 سال بعد ہمت کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے سیاست سے، تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو اگر وہ 100% درست نہیں ہے اور 50% بھی درست ہے، تب بھی اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو میری رائے ہے، کیونکہ یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ لیکن ہم اس کے باوجود اگر ان کے اوپر کرٹیسزم کریں گے کہ نہیں نہیں فوج دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اب بھی فوج جو انوالو ہے، باجوہ صاحب جاتے جاتے ایک غیر سیاسی تقریر میں سیاسی تقریر کر گئے، اور باجوہ صاحب نے ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا، اور یہ بھی سوال اٹھے گا کہ ہر پاپولر جماعت کے خلاف کیوں ہو جاتی ہے فوج۔ تو یہ ساری باتیں ہم ان پہ ڈال کے ان کے اس ایکٹ کو خراب نہیں کر سکتے، میرا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سالوں کی محنت ہے، اور بڑے ہی اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، بڑی جمہوری حکومتیں قربان ہوئی ہیں، بڑے ووٹ بینک قربان ہوئے ہیں۔ تو میں اس میں ایک کریڈٹ عمران خان کو بھی دیتا ہوں کہ عمران خان نے کم از کم اتنا زچ کر دیا فوج کو، اتنی خراب کارکردگی دکھائی ہے، اور اتنا انہوں نے وش کر دیا کہ لوگوں نے ہاتھ ہی اٹھا لیے، یعنی کل بھر لینے کہ ایسا پروجیکٹ ہم لے کر آئے۔ تو عمران خان کا جو فیلئر ہے وہ ہے دراصل فوج کے سیاست سے ڈسٹنس کرنے کا، اس کو بھی آپ نے یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ایک تو جو سیاسی جماعتوں نے جدوجہد کی، نواز شریف نے سب سے پہلے نام لینے شروع کیے، مطالبہ کیا کہ آپ خود کو ہٹائیں سیاست سے، تو بڑی سیاسی جماعت تھی، ان کے ساتھ اور جماعتیں مل گئیں، تو ایک پریشر بلڈ ہوا، اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور عمران خان صاحب نے اپنی پرفارمنس سے ان کو بالکل ہی کمزور کر دیا، تو وہ دیوار جو ہے وہ ڈھہ چکی ہے۔ تو اللہ نہ کرے وہ دیوار دوبارہ تعمیر ہو، اور اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا سوچا جائے، لایا جائے، تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا پازیٹو ہے۔
باقی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے مجی ٹھوک دی ہے، ان کی سیاست کا تو انہوں نے بالکل کباڑا کر دیا ہے اور وہ زہر نکال دیا. اب یہ ہے پبلک کے اوپر یا عوام کے اوپر کہ وہ کتنا سمجھتے ہیں، کوئی اس کو سمجھ کے آگے بڑھ جائے. تو بھائی صاحب کی تقریر کو میں ان معنوں میں لیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وہ ایک آرمی چیف جاتے جاتے آنے والی جو فوجی قیادت ہے اس کے لیے ایک لائن اور لینتھ سیٹ کر کے گئے. تو جو آنے والے ہیں اصل امتحان ان کا ہے، تو ان سے تو اب عمران خان کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ جو آنے والے ہوں گے وہ کسی طرح ان کو سپورٹ کر کے لے کر آئیں گے. اور جو بھی نیکسٹ الیکشن ہوگا وہ فوج کو فری اینڈ فیئر کرانا پڑے گا اس بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے. اور چونکہ فوج کو سیاست سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے فوج کے اوپر. ہم نے الیکشن کرانا فوج کو بلائیں گے، سینسس کرانا فوج کو بلائیں گے، لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ وسط ہو جائے فوج کو بلائیں گے، سیلاب آ جائے گا تو فوج مدد کرے گی. تو جب فوج اتنے کاموں میں انوالو ہے تو فوج کو پھر سیاست سے ڈسٹنس کرانا یہ تو بالکل ہی یعنی کہتے ہیں نا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. یہ اس طرح بہت ہی مشکل کام. لیکن جو کرنے کا عزم کر رہے ہیں، جو ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے شاباش دینی چاہیے کہ کریں جناب، آپ ہمت کریں. آپ ہمت کریں کہ آپ کم از کم الیکشن پروسیس سے اپنے آپ کو نکال لیں. آپ ہمت کریں کہ آپ کم از کم لوگوں کو ڈائریکشن دینی چھوڑ دیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ نہیں کریں، معیشت اچھی ہے بری ہے نہیں ہے. لیکن وہ جب بھی ایسا ہوتا ہے فوج آ جاتی ہے کہ جناب معیشت زیادہ اچھی نہیں تو زیادہ بری نہیں تو زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، اور پھر مثبت خبریں چلانے والے آ جاتے ہیں. اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ یعنی پھر دونوں کو رگڑا جاتا ہے، میڈیا کو بھی اس کو. حالانکہ اصل یہ ہونا چاہیے جو جمہوری کلچر ہے وہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے، میڈیا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اگر کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، لائن اور لین سے باہر جاتا ہے تو میڈیا اس کو پکڑتا ہے. اگر کوئی فاشسٹ ہے، کوئی عوام کے حقوق کو روڑتا ہے تو میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ دو ہاتھ کر لے، اور سیاسی جماعتوں میں بھی اتنی طاقت اور توانائی ہے کہ وہ لڑ جھگڑ کے اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں اور کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نکال لیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک مولانا جٹ تھا، ایک نوری ناتھ تھا. آج دونوں ملے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے لیے راستے نکال لیے ہیں. اور بہت سی سیاسی جماعتیں جو بازی میں ایک دوسرے کی مخالف تھی، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، بلودی بیٹھ جاتی تھی، آج وہ بیٹھ کے اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرے. تو یہ جمہوری معاشروں کا حسن ہوتا ہے. چیک اینڈ بیلنس اور باقی چیزیں آپ اگر عوام پہ چھوڑ دیں تو عوام پکڑ لیتی ہے، اس کو گرپ کر لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادارے اگر مضبوط ہو جائیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو جو سوسائٹی کا اصل جو پرابلم ہے وہ ہماری جوڈیشری انصاف کا نظام ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. یہ دو بڑے کام ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ مجھے انصاف مل جائے گا اور انصاف مل جائے تو پھر تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں. اور جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، وہ کرپشن تو آپ کو پتا ہے جب آپ کے پاس ملکوں میں غربت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ کے خرچے اور آمدنی میں بیلنس نہ ہو تو پھر یہاں سے ڈائریکٹ لوگ مس ڈائریکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر عادت پڑ جاتی ہے. یعنی پہلے تو کرپشن ہوتی ہے ضرورت کے تحت، چوری ہوتی ہے نیڈ کہ جی، وہ پھر بن جاتی ہے عادت، یعنی چسکا لگ جاتا ہے، پھر آپ کی عادت وہ چھوٹتی نہیں ہے. تو یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے. اس کا بہرحال تعلق یہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس معاشی اس سے کام آئے گا. تو بھائی صاحب کی تقریر میں بہت سارے پوائنٹ ہیں اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی درگزر کیا لیکن صبر کی ایک حد ہوتی ہے. لیکن کیا کچھ سوچ سکتا ہے کہ فوج کو غیر ملکی سازش ہو رہی تھی تو فوج خاموش رہی؟ سائفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ان کا بیانیہ تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے. افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فوج نے اپنا کتھارتھس شروع کر دیا، اب سیاسی جماعتیں بھی اپنا کتھارتھس کریں، وہ بھی ایسے کریں گی، امید ہے.
تو غلطیاں سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، سیاسی جماعتوں سے، فوج سے، میڈیا سے، ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیاں انسان کرتا ہے، جہاں پہ انسان ہے وہ غلطیاں ہوں گی، اور لیکن ان غلطیوں سے سیکھنا یا سکھانا یا غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، پھر یہ ہیلدی معاشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیا ایک رجحان ہے نا، اس کو جو اگر اس کو فوج کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک اسٹڈی سیل جو ہے وہ اس کو زیادہ آگے لے کر آئے، اور پولیٹیشین کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر اسٹڈی کرے کہ دنیا کیسے بدلی ہے اور ہمیں کیسے بدلنا ہے۔ اگر فوج نے یہ سمجھ کے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ آگے جا کر وہ ایگزسٹ نہیں کر پائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سبق سیکھا اور اب وہ فوج سیاست سے لیتا، اور یہ بھی نقطہ نظر درست نہیں ہے زیادہ۔ فوج کو خود سے الگ ہونا جو ہے سیاست سے، یا اس بات کا اظہار کرنا، اس کی بڑی وجہ وہ یہ سوشل میڈیائی یلغار ہے، اور یہ سارا جو بدلا ہے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ اب آپ یہ سیلاب روک نہیں سکیں گے، اور جب بھی آپ انگلی کریں گے تو انگلی کرنے کے جواب میں لوگ پھر انگلی کریں گے۔ تو یہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا جائے۔ تو یہ ایک اچھا عمل بھی ہے، اور ایک اس کو پازیٹیو میرا خیال ہے لینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک تقریر کی ہے سیاسی، اور ان کے جواب میں عمران خان صاحب چپ رہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر وہ چپ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں، تو میرا خیال ہے وہ بڑے سیاستدان ہوں گے، اور وہ سیکھنے کے عمل سے گزرنے ہوں گے، لیکن انہوں نے جواب دینا دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ویسے میں کوشش کر رہا تھا کہ جو تقریب کی آپ کو 2 ہائی لائٹ بتا دوں، کہ جب باجوہ صاحب خطاب کر رہے تھے تو بول ٹی وی نے ان کا خطاب نہیں دکھایا، میں خود دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت ایڈ ویڈ چلانا شروع کر دی اور کمنٹری شروع کر دی، تو ایک ان کی میڈیا کی بھی ایک پرخاش نظر آتی ہے اس کے اندر۔ دوسرا، جب وہ ان کی ساتھ بیٹھے تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا، بالکل نیکسٹ، تو اب ان کے حوالے سے لوگ یہ پریڈکشن کر رہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے، کہتے ہیں ہم آرمی چیف نہیں بن رہے، یا پھر وہ چونکہ جانے والے ہیں اس لیے وہ، میں بتا دوں وہ کور کمانڈر ہیں پنڈی کے، اس لیے ان کا یہ تقریب ان کے ڈومین میں ہو رہی تھی، تو وہ ان کا ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ بالکل ایک روٹین کا پروٹوکول ہے، اکارڈنگلی ہے، اس میں کوئی اپسیٹ ہونے والی ضرورت نہیں، اور کوئی پریڈکشن کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک ان کی اپنی تقریب کے دوران کسی بھی فوٹیج کے اندر، کسی بھی پلان کے اندر سیاسی کوئی وہ نظر نہیں آیا، کسی سیاسی شخصیت کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، تو اس کو غیر سیاسی تقریب سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں جو کچھ دکھایا گیا، نہ ان کا ذکر کیا گیا۔ عمران خان صاحب کا ذکر بھی انڈائریکٹلی ہو گیا، نام لیے بغیر ذکر کیا باجوہ صاحب نے، اس تقریب میں بھی کوئی سیاسی شخصیت موجود نہیں تھی، تو اس کے باوجود باجوہ صاحب کی تقریر کو سیاسی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے میرا خیال ہے انہوں نے اپنی جاتے جاتے وہ جو دل کی بات ہوتی ہے نا، مطلب دل کی بھڑاس نکالنا، اب انہیں پتا کہ میں نے اس کے بعد میرا کیا ٹکرا ہونا ہے ان کے سیاستدانوں کے ساتھ، میں ریٹائرڈ لائف گزاروں گا، پاکستان میں گزاروں، پاکستان سے باہر گزاروں، اب جہاں چاہے وہ گزار سکتے ہیں لائف اپنی، اور لیکن انہوں نے جاتے جاتے جو بات کر دی ہے، یعنی وہ ان کے دل میں جو بات تھی وہ انہوں نے دل کھول کے رکھ دی ہے، اس دل میں یہ بات تھی کہ عمران خان تو ساڑھا چنگا نہیں کیتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنا گردوں آگے لوگوں بہت